آج 17 شعبان تیسرا جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں۔ جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 80,000 حاجات رب کے دربار میں قبولیت کی صف میں آ جاتی ہیں۔ دولت ہو یا عزت، شفا ہو یا اولاد، شادی کی رکاوٹ ہو یا قسمت کی گرہ، آج مانگی گئی کوئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ لوگ کہتے ہیں قسمت نہیں بدلتی، لیکن یہی وہ دن ہے جو نصیب اور تقدیر کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، ابھی پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 شعبان المعظم ہے، اور اگر یہ دن جمعہ کے ساتھ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ وہ گھڑی ہے جب رحمتیں خاموشی سے دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جن میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ وہ دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ وہ دن جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو مانگ لے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ آج 17 شعبان اور جمعہ کا اکٹھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو قریب بلانا چاہتا ہے۔ آج دل ٹوٹا ہو تو جوڑنے والا موجود ہے، رزق رکا ہو تو کھولنے والا موجود ہے، آنکھوں میں آنسو ہو تو سننے والا موجود ہے۔ شعبان کے دنوں میں اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے بن مانگے بارش، اور جمعہ کے دن اللہ کی عطا ایسے ملتی ہے جیسے ماں بچے کو گلے لگا لے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی رب ناراض نہیں ہوا، بلکہ آج بھی وہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں تنگی ہے، کسی کے دل میں دکھ ہے، کسی کے جسم میں بیماری ہے، کسی کے ہاتھ خالی ہیں، کسی کے نصیب میں رکاوٹ ہے، تو 17 شعبان کا یہ جمعہ اس کے لیے امید کی کرن بن کر آیا ہے۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے رب سے لو لگا لو، اور جمعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دن پورا اللہ کے نام کر دو تو سارا ہفتہ سنور جاتا ہے۔ آج کے دن کی فضیلت یہی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے رجوع کر لے تو اللہ ماضی کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی گھڑیاں اس لیے قیمتی ہیں کہ یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتی۔ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ہم صرف یہ کہتے رہ جاتے ہیں کہ وقت کہاں چلا گیا۔ لیکن آج 17 شعبان ہمیں پکار رہا ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی اللہ کو منا لو۔ جمعہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب ہر جمعہ اس کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ دل ہی دل میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں تھک گیا ہوں، تو سمجھ لو رب اس کی تھکن اتار دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ میرے راستے کھول دے، تو سمجھ لو دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ شعبان میں نفل عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جمعہ میں دعا کی قبولیت بڑھا دی جاتی ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آج کا دن اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ ہمیں آنے والے رمضان کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ جو بندہ شعبان میں جھک گیا وہ رمضان میں سنور گیا، جو بندہ جمعہ کو اللہ کا ہو گیا وہ ساری زندگی بے سہارا نہیں رہتا۔ آج 17 شعبان جمعہ کا دن ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، کمی ہماری امید میں ہوتی ہے، کمی ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ اور جمعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک سجدہ ایسا بھی ہوتا ہے جو زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ آج اگر کسی ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، کسی باپ نے رزق کی فریاد کی، کسی بیمار نے شفا مانگی، کسی بے اولاد نے آہ بھری، کسی پریشان نے آنسو بہائے، تو آج 17 شعبان کے اس جمعہ پر رب کریم ان آوازوں کو رد نہیں کرتا۔ آج کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ بندے کی طرف ایک قدم بڑھتا دیکھے تو وہ 10 قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ قریب ہے، اور جمعہ کا دن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ اس لیے آج کا دن غفلت میں نہ گزارو۔ آج کا جمعہ صرف نماز تک محدود نہ رکھو، بلکہ دل کو بھی اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ جو بندہ 17 شعبان جمعہ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کی آنے والی زندگی کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جس کی زندگی اللہ کے ذمے ہو جائے اسے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا تعلق دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے ہو، آپ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہوں یا جاپان میں، مسقط ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 17 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو یاد رکھیے یہ کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ وہ دن ہوتا ہے جسے نظر انداز کرنے والا اکثر پھر پچھتاتا ہے۔ اس دن اس وظیفے کو کسی صورت چھوڑنا نہیں۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد۔
इस वजीफे के लिए न वक़्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद। आप दुकान पर हों तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हो तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हो, सफ़र में हो, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज इस वजीफे को हरगिज़ मत छोड़ना। वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आइए नाज़रीन आज के उस बाबरकत अमल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक खुलूस भरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे रूह को झंझोड़ देने वाले वज़ाइफ और आमाल आप तक रोज़ाना पहुँचाए जाते रहेंगे। अब आइए अमल की तरफ। आज 17 शबान जुम्मा का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब भी मौका मिले आप जहाँ भी हों, किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और यही दरूद सबसे अफजल और बाबरकत है। इसलिए मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा महबूब था। आइए हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है तो किसी न किसी मकसद के तहत ही करता है। जिस तरह जब आप किसी सफ़र पर निकलते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपने कहाँ पहुँचना है, इसी तरह आज अपने दिल में अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है, ताकि जब आप वजीफ़ा पढ़े तो दिल की गहराई से पढ़े, क्योंकि नीयत के साथ पढ़ी गई दुआ में एक ख़ास तासीर होती है। आज दिल ही दिल में जो मांगना है मांग लो, इस यकीन के साथ कि वजीफ़ा के दौरान फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मदद लेकर आते हैं और बंदे की हाजत को रब के हुजूर पेश करते हैं। जिसको जो चाहिए मांगो, जितना चाहिए मांगो, जैसा चाहिए मांगो, क्योंकि आप किसी इंसान के दर पर नहीं बल्कि अल्लाह के दरबार में मांग रहे हैं। शबान के कबूलियत वाले महीने में मांग रहे हैं। 17 शबान जुम्मा की इन बाबरकत और कबूलियत वाली घड़ियों में मांग रहे हैं, जहां रद्द का तसव्वुर नहीं होता। जब आप अपने ख़ास मकसद की नीयत कर लें तो इसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। याद रखिए, जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया शामिल हो जाए उसमें खैर भी होती है, बरकत भी होती है और हिफाजत भी होती है। और जब आप नीयत भी कर ले, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ ले, तो अब अपने दिल को दुनिया से काट ले। यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर पूरे अदब, आजिज़ी और यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह करीम के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। ऐसे नाम जो हर ज़ुबान पर हैं मगर हर दिल में उनकी कदर नहीं। यही वो नाम है जिन्हें इस्म आज़म भी कहा जाता है। आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को पढ़ना है। या फ़त्ताहु वो अजीम नाम है जिसकी कसम खुद अल्लाह ने खाई है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे अपने नाम या फ़त्ताहु की कसम है, जो बंदा इस नाम के साथ मुझसे मांगेगा मैं उसकी हर हाजत पूरी करूँगा, उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करूँगा। और या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाले। अल्लाह वो रब है जो काफिरों को भी बिन मांगे रिज़्क़ अता फरमाता है। और आज आप तो शबान के महीने में अल्लाह से मांग रहे हैं, तो खुद सोचें वो रब आपको क्यों महरूम रखेगा। आप अल्लाह को उसके सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु से पुकार रहे हैं, जिसका मतलब ही अता करना, नवाजना और रिज़्क़ देना है। ऐसे में अल्लाह अपने सिफाती नामों की तुफ़ैल बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजता है। अब तवज्जो कीजिए कि या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को कैसे और कितनी बार पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यह ऐसा मुबारक इस्म आज़म है कि जिसे पढ़कर मांगा जाए तो अल्लाह फ़ौरन अता फरमाता है। और आज का दिन भी तमाम दिनों का सरदार दिन है
اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے سب ناموں میں سے طاقتور ناموں کا وظیفہ ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج 17 شعبان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت جسے اللہ نے اتنا محبوب بنایا کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے لازم قرار دیا، اور جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ سورت خاص طور پر دولت، رزق اور نصیب کے معاملے میں بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے گھبرایا ہوا ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ ان کے نصیبوں کے لیے فکر مند ہے کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے۔ ایسے میں جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھو، رو کر دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب دینے پر قادر ہے۔ وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے، کمی اس کی عطا میں نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہونے والی کوتاہیوں میں ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص اسے خلوص کے ساتھ پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنے تصور میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کریم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ یوں پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے اسے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ آپ اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور تمام جہانوں کا واحد حاکم ہے، اور آپ اسی رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر یہ پورا وظیفہ نامکمل رہ جاتا ہے، کیونکہ اتنا طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ گناہوں کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اس لیے آخر میں سچی توبہ اور استغفار لازم ہے۔ آپ نے آخر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفار کے الفاظ بہت ہیں، لیکن یہی وہ استغفار ہے جس میں ندامت بھی ہے، عاجزی بھی اور اللہ کی طرف مکمل رجوع بھی۔ اور اگر کسی کو یہ استغفار یاد نہ ہو یا نہ پڑھنا چاہے تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یقین کریں اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب توجہ کریں کہ اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ اس لیے دل سے اللہ کے سامنے جھک کر سچی توبہ کرے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ہاتھ پھیلا کر دل سے ضد کر کے مانگنا ہے، کیونکہ آج 17 شعبان جمعہ کا دن ہے۔ آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جولی پھیلا کر جو مانگو گے وہ عطا ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، آج کن بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر اللہ پاک کے حضور ایک مرتبہ دعا کر لیتے ہیں۔ یہ لمحات بڑی سعادتوں اور رحمتوں والے ہیں۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں،
اے اللہ ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، چاہے گھروں میں ہوں یا ہسپتالوں میں، مولا ان سب کو کامل اور دائمی صحت عطا فرما، ایسی صحت کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں کون سے دکھ اور کون سی حاجتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مولا سب پر اپنا خاص کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس مبارک مہینے کے واسطے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے، اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔